بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اکرام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر نے قید کر لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دے، مگر انہوں نے ہمیشہ ہی اس سے انکار کیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کی قید سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی خدمت میں پیش ہوئیں اور سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئی۔ سفر ہجرت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاحمت بہار بن سعود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ بہار بن السعود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسے میری وجہ سے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں تجارت کے سامان کے لیے شام گئے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا جنگی فریق تھا، اس لیے ابو بصیر جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ وہ مسلمان جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، اب شام کی سرحد پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے۔ اس قافلے کا تمام سامان انہوں نے لوٹ لیا، مگر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچے۔ نماز کے وقت مسجد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب تمام مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو کچھ تم نے سنا میں نے بھی وہ اسی وقت سنا، واللہ مجھے اس سے پہلے اس کا کچھ علم نہ تھا۔ میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت کے ساتھ ٹھہراؤ، مگر اس سے خود الگ رہو، یہ ایسے حلال نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ تو اپنا مال واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی کہ یہ شخص جس کو ہم سب جانتے ہیں، اس کا مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی داد ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کر دو اور اس کا مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی تک واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ
رہ گیا ہے تو وہ بتا دے۔ صاحب نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا ہے کہ کوئی شخص مجھ پر اس کا مال مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہیں رہی تو اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول پر ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رخصت کر دیا۔ ناظرین محترم، اس طرح کے اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔